رفع الیدین کرنے سے، ہاتھوں کو اٹھانے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے اتنی عظیم سنت کو چھوڑنے کی اور ترک کرنے کی؟ قرات کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کر کے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے، آپ کی کمر مبارک بالکل سیدھی ہوتی۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ کا سر نہ جھکا ہوتا اور نہ زیادہ اوپر اٹھا ہوتا، بلکہ بالکل برابر۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر اوپر پانی بھی پھینکا جاتا تو وہ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلتا۔ معنی یہ ہے کہ اس قدر آپ کی جو کمر مبارک ہوتی وہ برابر ہوتی، اور آپ کے ہاتھوں کی کیفیت یہ ہوتی کہ نبی علیہ السلام اپنے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑتے، اور یہ جو انگلیاں ہیں یہ کھلی رکھتے۔ مضبوطی کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑنا ہے، انگلیوں کو کھلا رکھنا ہے، اور اپنی جو یہ کونیاں ہیں یہ پہلوؤں سے جدا رکھنی ہیں۔ ان میں ذرا بھی خم نہیں ہونا چاہیے، بالکل مضبوط بازوں کے ساتھ۔ یہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کرنے کا۔ اب اگلا مسئلہ کہ رکوع میں پڑھنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انی نہیت ان اقرأ القرآن فی الرکوع والسجود، مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کروں۔ رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، پھر کرنا کیا ہے؟ دعائیں ہیں وہ مسنون وہ پڑھیں، جیسے رکوع کی دعا یا ذکر کہہ لیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب، یا میں تسبیح بیان کرتا ہوں اپنے رب کی جو بڑی عظمت والا ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ دعائیں ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اسی طرح اور بھی کچھ دعائیں موجود ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال کہ یہ جو تسبیحات ہم نے ذکر کی ہیں، جیسا کہ سبحان ربی العظیم، یہ کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی مرضی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ ایک حدیث آتی ہے جو سنداً ضعیف ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس اس کے مقابلے میں اور کچھ ہے نہیں، تو ہم اسی پہ عمل کر لیں تو بہتر رہے گا، جس میں ذکر ہے کم از کم 3 مرتبہ تسبیحات کا، کم از کم۔ یہ بات یاد رہے کہ اگر کسی نے ایک دفعہ بھی تسبیح پڑھ لی نا، انشاءاللہ رکوع اس کا ہو جائے گا۔ لیکن وہ ایک روایت آتی ہے وہ بھی ضعیف، جس میں کم از کم 3 مرتبہ کا ذکر ہے، تو کوشش کر لیا کریں کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 4 5 6 10 20 25 30 50 جتنی مرضی مرتبہ آپ تسبیح کر لیں، کوئی قید نہیں ہے۔ اب اگلا مسئلہ کہ ایک شخص آتا ہے، آ کے دیکھتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں چلا گیا، اس کی رکعت ہوئی یا کہ نہیں؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں ہماری رکعت ہو گئی ہے، اور وہ پھر دہراتے بھی نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ اس کی رکعت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کی حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ سورۃ فاتحہ کا مقام رکعت میں ہے، قیام میں ہے۔ جس نے قیام میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کا قیام ہی نہیں ہوا، تو رکعت کیسی ہوگی؟ لہذا اگر کوئی شخص رکوع میں ملتا ہے، امام صاحب رکوع کی حالت میں ہے، آ کے ملتا ہے، تو اس کی رکعت نہیں ہوگی، رکعت جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے، اب نئے سرے سے وہ رکعت ادا کرے گا ہی کرے گا۔ رکوع کرنے کے بعد اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی توجہ نہیں ہے، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کیا ہے،
الحمدللہ رب العالمین. نہیں سمجھ آئی ہیں؟ رکوع اٹھتے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی. ہم نے تو حمد بیان کی، سورۃ الفاتحہ پڑھی، ہماری تو سن لی. ایک شخص مسجد میں بھی آتا ہے اور آ کے نماز بھی پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، اور پھر کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ. اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی. اس نے تو حمد کی نہیں ہے، اس کی سنی کہاں پہ گئی ہے؟ ہاں، اس کی سنی نہیں گئی. بزرگ فرما رہے ہیں اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے. واقعتاً دعویٰ جھوٹا ہے، اس کا جھوٹ بول رہے ہیں. اس نے تو حمد کی نہیں، سورۃ فاتحہ پڑھی نہیں ہے، تو اللہ نے اس کی سنی کہاں پہ؟ اللہ اکبر. آگے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اس طرح کی اور بھی کچھ دعائیں ہیں جو حدیث میں موجود ہیں. کوئی بھی دعا آپ پڑھ لیں انشاءاللہ کفایت کر جائے گی. رکوع کے بعد جو کھڑے ہونا ہے، یاد رہے وہاں پر بھی رفع الیدین کرنا ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے تو رفع الیدین کرنا ہے. جیسا کہ ہم پہلے ہی پچھلی نشست میں کچھ حدیث بیان کر چکے ہیں. نبی علیہ السلام رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور رفع الیدین کرتے. رکوع کے بعد جب کھڑا ہونا ہے اسے قومہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قومہ. ٹھیک ہے، یہ بھی قیام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اس میں بالکل اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوتے حتی یعود کل فقار، یہاں تک کہ آپ کی جو کمر کی ہڈی ہے وہ بالکل سیدھی ہو جاتی. تو لہذا ہمیں بھی چاہیے رکوع میں بھی اور اس قومے میں بھی بالکل اطمینان اختیار کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ایک سے 60 سال تک نماز پڑھتا رہا، اس کی 60 سال کی نماز ضائع. کیوں؟ کبھی وہ سجدہ صحیح کرتا ہے، رکوع صحیح نہیں کرتا، کبھی وہ رکوع صحیح کرتا ہے، سجدہ صحیح نہیں کرتا. تو رکوع میں بھی اعتدال، اور اس کے بعد جب کھڑے ہونا ہے، قیام کرنا ہے، اس میں بھی اعتدال، اس میں بھی اطمینان، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کرتے تھے. یہاں پہ ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا یہ کیسا ہے؟ ہاتھ باندھیں یا چھوڑیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی، رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی کوئی روایت موجود نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. ہاں، کچھ آثار جو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر کیا کرتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ نہ باندھنے کی کوئی واضح دلیل موجود ہے، نہ چھوڑنے کی کوئی واضح. ہم کس طرف جائیں؟ ہم اس طرف جائیں گے جو عام بندے کی حالت ہوتی ہے. عام حالت میں بندہ کھڑا ہو تو کیسے ہاتھ ہوتے ہیں؟ بھئی سینے پہ تو تب باندھیں گے نا جب سیدھے ہاتھوں میں کوئی حدیث آئے گی کہ اٹھا کے سینے پہ باندھ لو، تب سینے پہ باندھیں گے. جب تک کوئی حدیث نہیں آئے گی تب تک تو ہمارے ہاتھ سیدھے ہی رہیں گے، کھلے ہی رہیں گے. یہی صرف ہمارے پاس دلیل ہے ہاتھ چھوڑنے کی، جبکہ باندھنے کی بھی واضح طور پہ علیحدہ سے کوئی حدیث یا دلیل موجود نہیں ہے. چھوڑنے کے بھی علیحدہ سے کوئی واضح حدیث موجود نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اس متعلق اگر کسی کا سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. امام صاحب دے پیچھے جو سی نماز پڑھنے کو کہندے نے سمیع اللہ لمن حمیدہ، جی اسایت درانا کہ رب ماشاءاللہ بزرگوں کا بڑا ہی پیارا سوال ہے کہ جب امام صاحب کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، حدیث میں آیا ہے قولوا ربنا ولک الحمد، تم ربنا ولک الحمد کہو. اب مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ یہ سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے.
اب پھر اعتراض ہوگا. اعتراض کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد. جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو. جس کی یہ تسبیح فرشتوں سے مل گئی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ تم سمع اللہ لمن حمدہ کہو. کیوں جی؟ سوال کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے تو یہاں پہ کہا ہی نہیں تم سمع اللہ لمن حمدہ کہو. تو اس کے جواب ہم دو جواب دیں گے. پہلا جواب ہم اسی طرح کی ایک حدیث پڑھتے ہیں. حدیث میں ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین. اب کیا مقتدی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہیں کہیں گے؟ بولتے نہیں کہیں گے. یہاں پر تو نہیں آیا, یہاں پر تو نہیں آیا. آپ بولیں گے جی دوسری حدیث میں ہے سورۃ فاتحہ پڑھے گا مقتدی. ہم کہیں گے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ مقتدی سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا. غالباً میں شعب الایمان میں یہ روایت موجود ہے اور صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین امام جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہو. یہ روایت بھی موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے. لہٰذا مقتدی بھی امام کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا. حافظ صاحب ایک اور سوال کہ ایک رکعت گزر گئی, دوسری رکعت بالکل سٹارٹ ہے یعنی سبحان وہ ضرور پڑھنی اس کے بعد الحمدللہ پڑھنی. ہاں جی, بزرگوں کا ایک اور سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص نماز میں شامل ہوا ہے, پہلی رکعت ہے یا دوسری ہے یا تیسری ہے یا چوتھی ہے, اب وہ آیا ہے تو وہ سٹارٹ کہاں سے کرے گا؟ شروعات کہاں سے کرے گا؟ سبحانک اللہم و بحمدک یا جو نماز استفتاح ہے اللہم بارک بینی وہاں سے کرے گا یا سورۃ الفاتحہ سے کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ اس کی پہلی رکعت ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں اس کی امام والی رکعت ہے, وہ پہلی رکعت بعد میں دہرائے گا. پہلی رکعت بعد میں دہرائے گا, اس کی امام والی رکعت ہے. اب جب آئے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں ہے امام کی پہلی رکعت ہے یا دوسری ہے یا تیسری ہے یا چوتھی ہے, تو یہاں سے یہ بات بہتر یہی معلوم ہوتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے ہی وہ شخص شروع کر لیں. ٹھیک ہے جی. اپنے مولوی صاحب سن مسجد تو پہلے جڑے سن جی جی مظہر الحق صدیقی وہ یہ کہتے سن کہ مطلب کہ جہاں نا تو سٹارٹ مطلب کہ جڑا شروع کرنی وہ تو واسطے ضروری ہے. انہوں نے بھی پوچھا سی میں کہا واسطے نہیں ضروری نہیں انہوں نے کہا ہوگا, کیونکہ ضروری تو پہلی رکعت میں بھی نہیں ہے. پہلی رکعت میں بھی ضروری صرف سورۃ الفاتحہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں سنت یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں یہ نماز دعائے استفتاح پڑھے, اللہم بارک بینی سبحانک اللہم یہ پڑھے, اس کا اجر ملے گا. اگر کسی شخص کی رہ گئی یا رکعت صرف سورۃ فاتحہ پڑھ لی ہے نا رکعت میں, صرف اکیلی سورۃ فاتحہ, رکعت اس بندے کی ہو جائے گی. اس میں اختلاف ہے بڑا شدید کہ وہ پہلی رکعت ہے یا امام والی. حدیث ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں. حدیث یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو دوڑ کے مت آؤ, بلکہ وَأَنْتُمْ تَسْعُونَ, فرمایا کہ جب تم آؤ وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ, دوڑ کے نہ آؤ, جب آؤ تو آرام سے چل کے آؤ. آگے فرمایا کہ تم جس حال میں امام کو پاؤ اسی حال میں مل جاؤ. وَمَا فَاتَكُمْ فَصَلُّوا, اور جو تمہاری نماز فوت ہو چکی ہے وہ سلام کے بعد پھر جو ہے وہ پوری کر لو. فوت کون سی ہوئی ہے؟ پہلی, مطلب ہم دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں. فوت کون سی ہوئی ہماری؟ پہلی اور دوسری. تو
تو اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ اب سلام کے بعد جو فوت ہوئی ہے وہ پڑھ لو. اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو فوت ہوئی ہے وہ بعد میں پڑھنی ہے. کیا کہتے ہیں, یہ اختلاف ہے, اس لیے ہم اس پہ کوئی سخت فتویٰ نہیں دیتے. تو یہی ہے کہ بس سورۃ الفاتحہ سے ہی آپ شروع کریں, انشاءاللہ برکت ہو جائے گی. صاحب نے بھی میں پوچھا سی تو انہوں نے بھی دسیا سی کہ تسی جس سے شامل ہونا وہ تہاڈی پہلی امام صاحب. جی میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ علماء کا اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں وہ مقتدی کی پہلی ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں امام والی ہے. ہم نے ایک حدیث پیش کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس حال میں تم امام کو پاؤ اسی حال میں چلے جاؤ. امام رکوع میں ہے, آپ کس حال میں جائیں گے؟ رکوع میں چلے گئے ہیں. اب میں پوچھتا ہوں یہ جو رکوع میں گیا ہے یہ اس کا پہلا ہے یا کون سا ہے؟ پہلا تو ہوتا ہی نہیں, پہلا تو قیام ہوتا ہے. آپ بولیں گے نہیں امام والا ہے, آپ بولیں گے امام والا ہے, تو ہم پھر بولیں گے اس کی رکعت بھی امام والی ہے. سجدے میں گیا ہے, امام صاحب سجدے کی حالت میں ہے, وہ شخص آیا ہے سیدھا اس نے دیکھا امام صاحب سجدے میں ہیں, اب وہ سجدے میں سیدھا جائے گا. ہم پوچھتے ہیں اس کا سجدہ کون سا ہے, پہلا یا امام والا؟ امام والا. تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب آدمی مسجد میں آتا ہے رکعت میں شامل ہوا ہے اس کی وہی رکعت ہوگی جو امام پڑھ رہا ہے. جو پیچھے رہ گئی, جو فوت ہو گئی, وہی سلام کے بعد دہرائے گا. اور حدیث کے الفاظ بھی یہ ہیں وما فاتکم, اور جو فوت ہو جائے فصلو, تو اس کو پھر پڑھ لو. ٹھیک ہے جی. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو فوت ہو گئی ہے وہ بعد میں پڑھی جائے گی. یعنی کہ ساڈی اگر پہلی مس ہوندی تے سورۃ الفاتحہ دے نال اگلی سورت بھی پڑھ کے تے مکمل. ہاں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ جو اگلی سورت والا مسئلہ ہے نا وہ چاروں رکعتوں میں ہے, وہ چاروں رکعتوں میں ہے. چاروں رکعتوں میں آپ سورت پڑھ سکتے ہیں سورۃ فاتحہ کے بعد. ٹھیک ایسا اسی ضمن میں ایک سوال ہوگا کہ جب امام جو ہے ایک رکعت مکمل کر لیتا ہے دوسری کے بعد وہ رفع دین کرتا ہے, تو مقتدی نے بھی اسی طرح رفع دین کرنا ہے, اور اس کے بعد جو وہ کرے گا دوسری پوری کرے گا اس کے بعد بھی کرے گا وہ رفع دین, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ امام ایک رکعت پوری کر چکا ہے. میرا خیال ہے وہی حدیث لائی ہے یہ. اس میں وہ حدیث نکالے نا رکوع کے بعد والی, اس میں حدیث نکالیں جو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والی ہے. یہ لکھی ہوئی ہے جی, قیام کے بعد نصر موجود ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے, رکوع کے میں ہاتھ